الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اپنی اپنی عبادات، اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت و قبولیت، بارہویں آقا کی آمد و سلامتی اس مجلس کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للمعاندين والمنافقين والمشركين والكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المحرومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیے۔ دعا ہے خالق و مالک آپ کی عبادات قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خالق و مالک جو طوفان سیلاب کی شکل میں آیا ہوا ہے، خالق و مالک اس مصیبت کو
پاکستان اور پاکستانیوں سے دور فرمائے اور پاکستان اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ نے تلاوت قرآن بھی سنی ماشاءاللہ سے افضل جعفری صاحب محترم کی تقریر اور خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ جب ہم نے بیداری سے ان کا خطاب سنا ہے تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ بیدار ہو کر ہی سنیں گے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، جعفری سے جیسا کہ شعبہ تعلیم سے ان کا تعلق ہے، شعبہ ذاکری سے بھی تعلق تھا اور ہے انشاءاللہ۔ اور ذاکر حسین ہونا بڑی بات ہے اور بڑا مقام رکھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے جو اشعار ہوتے ہیں، خطاب ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ اگر خطیب تیاری نہ بھی کر کے آئے تو ان کے خطاب کو سن کر تیاری ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال ان کی صحت و سلامتی، اپنی اپنی صحت و سلامتی، جتنے حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ باقی رہا یہ مثلث کی شکل میں بیٹھنا آپ کو کیوں پسند ہے، جبکہ مثلث نکلی ہے ثلاثہ سے، اور ثلاثہ کا عدد ہمیں پسند نہیں ہے، اور جو بھی اس سے جڑتا ہو یا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہذا اس مثلث کو توڑیے اور آگے آگے تشریف لائیے اور اپنے مجمع کی لائن اور ترتیب کو برابر کیجیے۔ اٹھ جائیے خدا را، یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے نا وہ بندہ جمیل احمد، ان سے کہیے آگے آ جائیں تاکہ مجمع کی خوبصورتی بڑھ جائے۔ آپ بھی آ جائیں آگے، بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ تو بلند تر صلوات پڑھ رہے ہیں۔ خداوند متعال نے جو ہم پہ احسان فرمایا ہے، اس خالق و مالک نے ہمیں نعمت وجود عطا کی ہے۔ ہم لا شے تھے، اس نے شے بنا دیا۔ ہم لیس تھے، اس نے ایس بنا دیا۔ اس وجود کا ملنا، شیعیت کا ملنا، ایسیت کا ملنا، یہ آل محمد کی وجہ سے ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے۔ اور خالق نے کتنی مہربانی کی اور احسان کیا کہ اس نے ہمیں نعمت وجود عطا کر کے اشرف المخلوقات بنا کر اس قابل بنایا کہ ہم اس کی توحید کی گواہی دے سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہم اس کلمہ کے قائل ہیں اور معتقد ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اور پھر اس مہربان اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سید کائنات کے بابا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک احسان اور اللہ نے کیا ہم پہ، وہ یہ احسان ہے جو کسی اور پہ نہیں کیا ہے۔ کروڑوں دنیا ہے، عرب سے تجاوز کر چکی ہے، اتنی دنیا میں صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا اور ہمیں ایسی گود میں بھیجا جس میں علی ولی اللہ کی لوری دی جاتی ہے۔ اس نے ہمیں علی کا محب بنایا، علی کا موالی بنایا، علی کا شیعہ بنایا۔
اس قابل بنایا کہ ہم آل محمد کے ذکر سننے اور کرنے کا ظرف رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ دل ہے جس دل کا اللہ نے امتحان لیا، وہ دماغ ہے جس کو اللہ نے آزمایا، بڑے بڑے امتحانات کے بعد اللہ نے دیکھا کہ یہ دماغ پاکیزہ بھی ہے، یہ طیبہ بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ دل چھوٹے نہیں ہیں ہمارے اندر، اللہ نے دیکھا بڑے دل ہے اور دینے والا بھی وہی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دل تنگ نہیں ہے تو ان دلوں میں محبت علی کو رکھ دیا۔ پھر ایک اور بات ہے میرے بھائیوں دوستو، اللہ شاہد ہے، آج بھی میں کسی محفل میں اپنے بچے طلبہ کرام سے کہہ رہا تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خطابت کرتے ہیں یا ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں، ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ علی کی محبت بھی ہمارے اندر، علی کا حبدار بھی اللہ نے ہمیں بنایا اور حسین کا عزادار بھی بنایا۔ اور کون ہے کسی کو توفیق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں ان کی مناسبات، چاہے ولادت ہو یا شہادت ہو، ہم منا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جن کی شہادت اور ولادت ہم منا رہے ہیں ہمارا انہی سے تعلق ہے، ایرے وغیرہ سے تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے نا آپ؟ جس سے کسی کا تعلق ہوتا ہے اسی کی تعریف کرتا ہے، اسی کے غم میں روتا بھی ہے اور اسی کی ولادت پہ خوشی بھی مناتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ دشمن اہل بیت کتنا بدتمیز ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا، کتنا بے ادب ہو چکا ہے، بدتمیز اور بد اخلاق ہو چکا ہے۔ ایک مولانا مولوی گندے قسم کی زبان رکھنے والا کہہ رہا ہے رسول کی ولادت کا جشن مت منایا کرو، کیونکہ رسول کی ولادت والے دن مسلمان کو جشن نہیں منانا چاہیے، شیطان جشن مناتا ہے۔ اندازہ کریں، داڑھی ہے، سنت رسول رکھ کے بیٹھا ہے، بے وقوف، اپنے بڑوں کی طرح اتنا احمق ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ عجیب بات ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی تھی نا جس دن، اس دن شیطان نے رونا شروع کر دیا تھا کہ اب میرے حربے ختم ہو گئے، خلق عظیم کا مالک آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و محمد صلوات۔ بغض رسول اور آل رسول میں اتنا اندھا ہو چکا ہے مفتی، ملا، معرخ، محدث کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی گفتگو میں وہ شیطان کا ساتھ دے رہا ہے یا رحمان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پاگل ہو گئے جیسے ان کے بڑے پاگل ہو گئے تھے، ایسے پاگل ہوئے کہ نبی کی شان میں گستاخی، علی کی شان میں گستاخی، سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی اور حقیقی اصحاب رسول کی شان میں گستاخی۔ آپ تو بیٹھے ہیں نا، میں چند ایک جملے عرض کر رہا ہوں۔ جعفری صاحب نے اعلان کیا ہے، کاظمی صاحب نے پروگرام بنایا ہے، مسجد والوں نے پروگرام بنایا ہے،
آپ آئے ہیں کس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ مسلمانوں کے مفتیوں سے جا کے پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ فرزند رسول حضرت حسن عسکری کی وفات کب ہے۔ عوام تو کیا ہے، عوام تو آپ نے محرم میں دیکھا ہے۔ اللہ آپ کی مجالس و ماتمداری و عزاداری قبول فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں 10 محرم کو کیا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ شیعہ پیٹتے ہیں، تیرے باپ کو پیٹتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمان ہے، تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اصحاب رسول کی محبت کا دم بھرتا ہے، اور تجھے آل رسول کا پتہ ہی نہیں ہے، کس بات کا مسلمان ہے؟ میں ایک یہی پر واقعہ سناؤں گا، آل رسول کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جیسا کہ جعفری سے بیان کر رہے تھے کہ اپنے بابا امام نقی علیہ السلام کے ساتھ 3 یا 4 سال کی عمر میں سامرہ پہنچے، اور پھر بابا کی شہادت کے بعد بھی یہی پر رہے، اختیاری طور پہ یا اضطراری طور پہ، یہ موضوع ہم نہیں کھولتے۔ کیا ہوا؟ سامرہ اور عراق کے باقی علاقوں میں قحط پڑ گیا، توجہ فرمائیے گا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، نمی زمین سے ختم ہو گئی، زمین کچھ دے نہیں رہی، کچھ اگ نہیں رہا، جب اگے گا نہیں تو جانور کھائیں گے نہیں، جانور جب نہیں کھائیں گے وہ دودھ نہیں دیں گے، ان کا گوشت نہیں بڑھے گا، جب غذا ہی نہیں ہے تو جانور مرنے لگے بھوک پیاس سے، بندے بھی مرنے لگے بھوک پیاس سے۔ اب کیا کیا جائے؟ معتمد عباسی، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں مسلمان، توجہ ہے نا، اس کو خلیفہ عباسی کہا جاتا ہے، اور مسلمان اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس کے پاس آئے سارے لوگ مل کے کہ دنیا تو مر رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، خشکی چھا گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ پریشان ہوا، تو اس کے ساتھ ایک اس کا وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے، یہاں تیرے قریب علی کا لال حسن عسکری رہتا ہے، توجہ ہے نا، ہر دور میں فرعون کے ساتھ کوئی نہ کوئی مومن رہا ہے، تو یہاں بھی اس نے اشارہ کیا، کہا مشکل کشا کا پوتا رہتا ہے نا، اس کے پاس چلے چلتے ہیں۔ خیر، اس کی اپنی نیت، جیسے تیسے کر کے اس نے امام کے بغیر، جو اندر بغض و عناد تھا نا ڈاکٹر صاحب، جب کبھی بغض و عناد پھیل جاتا ہے نا انسان کے اندر، داخل ہو جاتا ہے، دل پہ چھا جاتا ہے، گردوں پہ اور جگر پہ چھا جاتا ہے، پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے مد مقابل کے دشمنی اور بغض میں، اس کی اچھائی بھی اس کو برائی لگنے لگتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا نماز استسقاء پڑھی جائے، لوگوں کو جمع کیا، آئے سارے اہل سامرہ، نماز پڑھتے رہے، کوئی بارش نہیں ہے بھائی، سورج اپنی فل تپش میں ہے۔ پھر اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ ایک نصرانی جاثلیق آتا ہے اور اپنے بندوں کو ساتھ لاتا ہے، نصرانی ہے بھائی، غیر مسلمان ہے، یہ آتا ہے، ایک جگہ خالی تھی، میدان تھا، وہاں کھڑے ہو کر مسلمان بھی دیکھ رہے تھے، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا، جیسے ہی ہاتھ کو کھولا بارش شروع ہو گئی، آدھا سامرہ مرتد ہو گیا۔
اسلام سے ہٹ کر نصرانی ہو گئے، وجہ ہے نا، کرسچن ہو گئے، عیسائی ہو گئے کہ یہ تو بڑا بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ ایسے بارش ہوتی رہی، یہ چلا گیا، بارش رک گئی، پھر دوسرے دن آیا، پھر اس نے ایسے ہی کیا، بارش ہونے لگی، پھر چلا گیا، تیسرے دن آیا۔ اب خلیفہ معتمد عباسی پریشان ہے، مسلمانوں کا ظاہری قائد ہے، تو پریشان ہو گیا کہ لوگ تو مرتد ہو رہے ہیں اور کل میرا تختہ وٹ دیا جائے گا، یہ سارے نصرانی ہو جائیں گے، میرے پلے کیا رہے گا؟ اور پھر مسلمان مجھ سے پوچھیں گے کہ تو خلیفہ ہو کر غافل اتنا ہے کہ سارے لوگ نصرانی، اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ اور نصرانی ہو رہے ہیں۔ اب پریشان ہوا، پھر وہ جو فرعون کی طرح یہ ظالم تھا نا، اس کے ساتھ اللہ نے ایک مومن لگایا ہوا تھا، میں نے پہلے عرض کی ہے، اس نے کہا تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ادھر جانا جدھر تیرے بڑے جایا کرتے تھے، توجہ ہے، ادھر جا۔ خیر آیا، وہ ہمارے سرگودا میں جور آباد میں جعفری صاحب بیٹھے ہیں، ہاتھ سل رکھ کے آیا۔ یہ برداشت کی آخری حد ہوتی ہے کہ صبر کر کے آ گیا، امام علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب کیا، امام کے غلام نے پوچھا خیریت تو ہے؟ اور وہ غلام تھا، یہ کون تھا؟ برل تھا ان کی طرف سے۔ خیر امام سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، امام علیہ السلام باہر آئے، کیا ہوا؟ مولا واقعہ یہ ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اب کیا کیا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو حجت خدا کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ تو نے حجت خدا کو چھوڑا ہے۔ خیر مولا اب اس کا کوئی حل؟ فرزند رسول نے کہا اس کا حل ہم نے کرنا ہے اور ہم پہ اس کا حل واجب ہے، نمائندہ خدا ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آئے امام علیہ السلام نے فرمایا اس جاسلیق نصرانی کو بلایا جائے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اب جو میدان میں کھڑا ہے نہ کوئی عام نہیں ہے، علی کا پوتا ہے۔ آیا گھبرایا ہوا، امام علیہ السلام نے فرمایا تو بارشیں برساتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا بارش کیسے ہوئی تھی 3 دن؟ کہا ابھی دکھا دیتا۔ یہ پھر تھوڑا امام سے دور جا کے کھڑا ہوا، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ کو کھولا، جیسے ہاتھ کو کھولنے لگا امام نے اپنے ساتھی کو کہا اس کے ہاتھ کو پکڑ لو اور دیکھو اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فوری طور پہ ہاتھ کو پکڑا گیا، کھولا گیا، ایک چھوٹی سی ہڈی ملتی ہے اور ہڈی امام علیہ السلام نے لی اور سامنے دکھا کے کہا اس ہڈی کی وجہ سے بارش آتی تھی، نصرانی کی وجہ سے نہیں آتی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، میرا جملہ یاد ہے نا کہ دنیا والے اصحاب کو مان گئے، آل کو چھوڑ دیا، اس لیے زوال کا شکار ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ ہڈی اس کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی تھی اور یہ ہڈی کسی نبی کی ہڈی ہے، توجہ فرمائیے، یہ کسی گزشتہ نبی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے، اور نبی کی ہڈی میں اتنا اثر ہوتا ہے لوگ سارے بھاگ کر اس ہڈی کا بوسہ لینے لگے، تو تیرے اور میرے امام نے مسکرا کے فرمایا وہ کسی کی خشک ہڈی ہے اور میں مصطفیٰ کا خون کھڑا ہو۔ آؤ میری طرف، خون رسول کو بھول گئے ہو،
आले रसूल को भूल गए। यही मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई दोस्त। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, हमारा कोई इमाम भी है याद रखिए, इल्मी एतबार से हमारा इमाम, जैसे कि इमाम की डॉक्टर साहब सिफात बताई गई है ना, तवज्जो फरमाइएगा। आज आप परेशान हैं और बहुत खामोश हैं, मुझे नहीं पता क्यों इतने खामोश हैं। इमाम की अलामात और सिफात में से ये अलामात हैं जो मैं बता रहा हूं। पहला क्या है? याजिब अन यकूना मासूमन। सबसे पहली सिफत इमाम अलैहिस्सलाम की ये है कि वाजिब है कि वो मासूम अनिल खता हो। इसकी वजह क्या है? मासूम होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि मासूम होगा तो खता नहीं करेगा, गैर मासूम होगा तो खता करेगा, और अगर कोई इमाम होकर खता करेगा तो लोग नफरत करेंगे। मसलन मौलाना है ना, हर कोई चले फिरे भागे, जैसे कोई बेचारा गरीब पेश नमाज निकल पड़े तो ओ देखो मौलवी भी आज भजदा वदा जी। हमारे गांव में एक मौलाना बेचारे को रखा गया, रात इत्तेफाक हुआ कि ये ही नमाज पढ़ा। सैयद थे, रिश्तेदार थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, मरहूम हो गए, कि ये ही नमाज पढ़ाएंगे। रात को इत्तेफाक हुआ। अब सुबह क्या हुआ, मौलाना ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने वो दराती उठाई, दातरी हम कहते हैं, और कपड़ा उठाया और जा रहे थे चारा काटने के लिए अपनी भैंसों के लिए। तो एक सैयद ने बुलंद आवाज से कहा कि इस दे पिछे नमाज पढ़ सो जेड़ा पट्ठे वड्डण वैंदा। यानी तसव्वुरात किस तरह के, तवज्जो है ना? तो लोगों के ये अजहान है। तो बहरहाल इमाम की सिफात में से पहली सिफत है मासूम होना, ताहिरुल विलादत होना। और ताहिरुल विलादत वो ही हो सकता है जिसका माँ बाप बुतों के सामने झुका ना हो। तवज्जो है। दूसरी सिफत है याजिबु अन यकूना अअलमुन नास। अकायद की किताबें, इल्म कलाम की किताबें मुतालिया करें, इस पे फिर दलीलें दी हैं उलमा ने, बड़ी मेहनत की है उलमा ने। वाजिब है कि अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम हो। इसकी वजह यह है कि अगर इससे बड़ा कोई आलिम होगा तो फिर ये उसका मोहताज होगा, और जो किसी का इल्म में और मसाइल में मोहताज हो वो किसी और का इमाम तो हो सकता है, हमारा इमाम नहीं हो सकता। इसीलिए एक सुन्नी आलिम दीन ने क्या कहा है, तवज्जो फरमाएंगे। अद्दलील अला इमामत अली इब्न अबी तालिब। अली वली की इमामत पे सबसे बड़ी दलील ये है कि पूरी कायनात के लोग अली के मोहताज हैं, अली किसी का मोहताज नहीं है। अली किसी का, कभी आपने सुना है, तारीख में कभी देखा है, कहीं पढ़ा है आपने कि अली के लिए मुश्किल बन गई है, कोई इल्मी मुश्किल है, कोई मसला आ गया है, कोई यहूदी आ गए, कोई नसरानी आ गए, कोई बुद्ध मत आ गए, कोई फला आ गए, अली ने कहा हो कि मैं अंदर से पूछ के आता हूं फिर बताता हूं? कभी ऐसा हुआ है? हमारा इमाम वो नहीं होता जो बेटियों से मसला पूछा करते हैं। ये इल्म लदुन्नी के मालिक होते हैं, ये जमीन पे बैठकर लौहे महफूज का मुताला करते हैं। जो मैंने उस दिन डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों ने कहा था कि आपने 28 सफर को खिताब में बड़े सख्त जुमले कह दिए,
میں نے کہا کیا کہا ہے؟ میں نے تو صرف ظالم کو ظالم کہا ہے، مظلوم کو مظلوم کہا، جاہل کو جاہل کہا ہے، عالم کو عالم کہا ہے۔ اب میں یہ کھچڑی تو نہیں بنا سکتا ہوں نا کہ میں کہوں جاہل بھی وہی ہے اور عالم بھی وہی ہے۔ قرآن اس کا مخالف ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاہل اور عالم دونوں برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، برابر ہے نہیں۔ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ تو علی جیسا عالم اور دوسروں جیسا جاہل یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑا عالم ہونا امام کا یہ ضروری ہے۔ تیسری علامت وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَسْخَى النَّاسِ، واجب ہے کہ امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا سخی انسان ہو، ایسا سخی ہو کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہ گیا ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے علی سے لے کر مہدی تک، ابھی تو مہدی نے آنا ہے، اللہ جانے کتنے دروازے بنائے گا اپنے دربار کے۔ فقیروں کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ جملے ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی فتویٰ نہ ہم پہ لگ جائے۔ میں نے تاریخ میں 2 ہی دروازے پڑے ہیں جو ہمیشہ آنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ ہے، دوسرا علی کا دروازہ ہے، ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سب سے بڑا سخی ہونا چاہیے۔ سخاوت تو آپ نے دیکھی ہے آل محمد کی۔ ایک دفعہ نا ایک صاحب بیٹھے تھے، پہلے نہیں دوسرے صاحب، میری مراد آپ پتہ نہیں دوسرا صاحب کون ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسرے صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ عرب لوگ جو ہے نا وہ سب سے بڑے بہادر ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ دوسری صفت، عرب لوگ جو ہے نا اکرم الناس، سب سے بڑے کریم اور سخی ہیں۔ عرب لوگ جو ہے نا اشجع الناس، یہ سب سے بڑے بہادر، توجہ ہے نا، سخی ہے، بہادر ہیں اور شجاعت۔ وہی شجاعت بہادری ہوتی تو ایک صلوات پڑھ لے۔ اور سب سے بڑے مہمان نواز ہیں، توجہ ہے نا۔ جب اس نے کہا نا اور اپنے سینے پہ بار بار ہاتھ مار رہا تھا، ہم عرب نخص الناس، ہم عرب یہ ہیں، ہم عرب یہ ہیں، ہم عرب یہ ہیں، ادھر کونے سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا ہم مت کہو، اگر تم سب سے بڑے سخی کہلانے لگے ہو تو صرف علی کی وجہ سے، سب سے بڑے بہادر بنے ہو تو علی کی وجہ سے، سب سے بڑے مہمان بنے ہو تو وہ بھی علی کی وجہ سے۔ چہرہ کو دیکھا جاتا ہے نا، چہرہ کو دیکھ کر باقی جسم پہ حکم لگایا جاتا ہے، تو علی وجہ اللہ ہے، عرب کا چہرہ بھی ہے، دیکھا گیا علی ہے نا، لڑ رہا ہے، کون ہے؟ عرب ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا واہ عرب بڑے لڑتے ہیں، یہ نہیں علی کو لڑتے دیکھ کر واہ کہنے والے تھے، تو اس سے زیادہ تھے ان کو دیکھ کر آہ کہنے والے جو بھاگ رہے تھے۔ توجہ ہے نا، کچھ ایسے بھی تھے کہ یار عرب تو بھاگ جاتے ہیں، کاش یہ جو کونے سے اٹھا تھا یہ کہہ دیتا کہ جو مسلمانوں کی بدنامی ہے نا کہ وہ بزدل ہیں، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، وہ تیری وجہ سے ہے۔ توجہ ہے۔ اور
اور پھر وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَشْجَعُ النَّاسِ، واجب ہے کہ بہادر ترین انسان ہو اپنے زمانے کا۔ آخری بات اور آگے چلوں گا، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَعْلَمُ النَّاسِ، سب سے بڑا عالم یہی سے سنیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ ایک بندہ، اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، میں وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ایک پڑھا ہوگا، کسی نے دوسرے انداز سے پڑھا ہوگا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کو تو نام ہی نہیں آتا تھا۔ اس بندے کا نام یعقوب بن اسحاق الکندی بھی آیا ہے کتابوں میں اور تاریخ میں، اور اسحاق کندی بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا نام کیا تھا۔ یہ بڑا فیلسوف بندہ جب بڑا فلسفہ پڑھ لیتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا گرو گھنٹال اور بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کی بربادی کے دن بڑے جلدی آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں جملہ کہہ دوں، امام محمد باقر علیہ السلام شام گئے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کچھ عیسائی کھڑے تھے اور ان کے بڑے بڑے علماء کھڑے تھے، امام علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہو گئے تو ان کے ایک عالم نے دیکھا اور سب کو متوجہ کر کے کہا کہ یہ جو کھڑا ہے نا آدمی ایک طرف، اس کی پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ ہم تو ایک سپارہ پڑھ لیں، ایک دو کتابیں پڑھ لیں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، سینہ ٹھوک ہوتا۔ یاد رکھیں، میں نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ لوگ، بہرحال ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، سیدھے سادے، ماں باپ کو دیکھا ہے ایسے کرتے کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھتے بھی ڈر لگتا ہے۔ قرآن کے اوپر قرآن رکھتے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لوگ آتے ہیں، قرآن کے اوپر کاغذ رکھا اور اوپر لکھنا شروع کر دیا، یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اس کا احترام کریں۔ اور جس امام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں نا، ان امام علیہ السلام نے قرآن کے احترام اور قرآن کی تفسیر اور تفصیل اور معانی کو بیان کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہی اسحاق کندی ہی کہہ دیتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی اور یہ گھر سے نکلتا نہیں تھا، غائب ہو گیا، پتہ کیا گیا کیا کرتا ہے، کہا یہ کتاب لکھ رہا ہے تناقضات قرآن کے نام سے۔ توجہ ہے، تناقض یعنی دو چیزوں کا، بہرحال ترجمہ اردو میں تضاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تناقض اور تضاد میں فرق ہے، یہ ہم جانتے ہیں، بڑا دقت والا فرق ہے۔ تناقض یہ اردو میں جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ آیات قرآنی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایک قرآن میں ایک آیت میں ہے نا، انسان پیدا ہوا ہے، دوسری آیت میں ہے لا لیس بمخلوق، انسان پیدا نہیں ہوا، فرض کریں۔ یہ لکھتے 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 اس کا ایک شاگرد امام دو روایتیں ہیں، یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں۔ ایک یہ ہے کہ اسی کا شاگرد امام کی خدمت میں آیا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ اس کا شاگرد نہیں تھا، یہ امام کا شاگرد تھا، وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا، مولا غضب ہو گیا، ایسی کتابیں امام علیہ السلام کے یہ لفظ ہیں اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم مر جاؤ، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ یہ امام کے سخت جملے تھے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، وہ قرآن کی، خدا کی، رسول کی توہین کر رہا ہے،
اور تم مجھے آ کر بتاتے ہو تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مسکرا کے کہنے لگا مولا سچ پوچھتے ہیں تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اعتراف تو کر لیا نا، ٹھیک ہے، نہیں تو کہتا مولا ہے تو صحیح، لیکن اس بے وقوف سے کیا بات کرنی ہے ہم نے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بڑے پیار و محبت سے اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی مدد کرو، پیاس لگے پانی پلاؤ، کپڑا چاہیے کپڑا اٹھا کے دو، صابن چاہیے صابن اٹھا کے دو، مصلی بچھا کے دو، اس کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ اور محبت پیدا کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ والا سوال اس سے کر لینا۔ اور امام نے اس کو تعلیم دی۔ گیا رہنے لگا، کچھ دنوں کے بعد قریب ہو کر بیٹھا، کہنے لگا سرکار ایک سوال ہے۔ اس نے سر اٹھایا، پوچھو۔ کہا یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تناقضات قرآن، اس کے بارے میں میرا ایک سوال ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا اگر قرآن کا مالک اور قرآن کا نازل کرنے والا تیرے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ آیات کا مفہوم نہیں ہے، تو تیرے ذہن میں کیا احتمال آئے گا یا نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں؟ سوال اتنا ہی ہے۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا، یہ اسحاق کندی دیکھ کر کہنے لگا یہ سوال تیرا نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے۔ اس نے جیسے ہوتا ہے چھپانے کے لیے، نہیں سرکار سوال تو میں نے کیا ہے، ظاہر ہے میں بھی علم رکھتا ہوں، یہ کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم جس کی کتاب کے خلاف میں بول رہا تھا اور لکھ رہا تھا، یہ تیرا کیا ہوا سوال نہیں ہے۔ کہا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ میرا کیا ہوا سوال نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال وہی کر سکتا ہے جو وارث قرآن ہوتا ہے تیرے اندر، جو قرآن کو سمجھتا ہے، معانی کو سمجھتا ہے، الفاظ کو سمجھتا ہے، تیرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ مسکرایا اور اس نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا تھا مجھے۔ سوال فوری طور پہ اٹھا اور اپنی کتاب اٹھائی اور پھاڑ کر پرزے پرزے کر کے جلا دیا، اور جیسے کسی زمانہ میں علی نے مشکل کشائی کسی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہاں یہ فیلسوف بھی کتاب پھاڑ کے آگ لگا کر کہنے لگا آج اگر علی کا پوتا حسن عسکری نہ ہوتا تو میں جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ ہر زمانہ میں ہمارے ائمہ نے اہل سنت علماء کے، آپ جملے دیکھیں نا امام علیہ السلام کے بارے میں، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گئے، دیکھیں نا آپ حیران ہو گئے۔ ابن حجر مکی لکھتا ہے ما رأیت افقہ منہ فی ھذا العالم، کہ میں نے حسن عسکری علیہ السلام سے بڑا فقیہ اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ دشمن اعتراف کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے ائمہ کو پڑھ لیا کریں، ان کی سیرت کو۔ اور پھر امام علیہ السلام کے مناظرات بہت سارے ہیں جو امام نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں، اور امام علیہ السلام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنی مختصر زندگی میں کئی محاذوں پہ جہاد کرنا پڑا۔ صوفیہ کے مقابلے میں، صوفیہ مذہب کے لوگ تھے اس وقت جو عروج میں تھے، اور یہ حکومتیں ان کی مدد کرتی تھی، یہ مسلمان نہیں تھے، ویسے ہی مسلمانی کا دعویٰ تھا، اسلام کا دعویٰ تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ اسلام اور اسلام والوں کے دشمن تھے۔ جب انہوں نے جاہ و جلال دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا،
ہم بھی نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ فوجیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، ہم لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ جب حسن عسکری باہر نکلتا ہے، لوگوں کو جیسے پتہ چلتا ہے سامرہ کے روڈ گلیاں پر ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے مرحباً مرحباً بے ابن رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ امام کبھی کبھی نکلا کرتے تھے شاید یہ بتانے کے لیے کہ اے معتمد، تو اور تیرا باپ اور تیری اجداد کی حکومت لوگوں کے جسموں پہ تھی اور تلوار کے زور پہ تھی، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہے، تلوار سے نہیں، کردار کے زور پہ ہے۔ ایام غم ختم ہو رہے ہیں، یہی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے 2 ماہ 8 دن پرسہ پیش کیا ہے اور سیدہ زہرا کو پرسہ دیا ہے۔ کبھی حسین کا پرسہ، کبھی حسن کا پرسہ، کبھی اکبر کا پرسہ، کبھی عباس کا پرسہ، کبھی علی کی بیٹیوں کی چادروں کا پرسہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں حضرات، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اجڑے ہوئے گھروں میں علی کی بیٹیاں واپس پہنچ چکی ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ جس بی بی نے 9 بھائیوں کے لاشیں کربلا کی گرم ریت پہ چھوڑے تھے، جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا تھا، شام و کوفہ کے درباروں سے گزر کے آئی تھی اور رو رو کر کہتی تھی سجاد مجھے وہ منظر نہیں بھولتا ہے جب عباس کا قاتل میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کہتا تھا یہ باغی کی بہن کھڑی ہے۔ جب آئیے نا، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھا ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں محمد بن حنفیہ کو جب پتہ چلا نا، بشیر بن جزلم نے اعلان کیا مدینہ والوں، مدینہ کے سردار واپس آ گئے۔ مدینہ کے سردار، ایک جملہ کہہ کے وہ جملہ کہوں گا، مدینہ کے سردار کہتے ہوئے گلیوں سے گزر رہا تھا نا، تو یہ جملہ جناب ام البنین نے سنا، اور ایک گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، کہا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، جب اعلان کرنے والا دوبارہ گلی سے گزرے نہ ذرا اس کو روکنا، اس سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوبارہ واپس آیا، بچی نے روکا، کہا ام البنین تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ام البنین نے پہلا بشیر سے سوال کیا کیا اس قافلے کا سالار حسین واپس آ گیا ہے؟ سوال کیا نا، بشیر بن جزلم نے بڑا جواب دیا۔ ام البنین رونے لگی، کہا قد قتل فی کربلا، حسین کیسے واپس آئے گا، وہ تو کربلا میں مارا گیا ہے۔ ام البنین نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی کیوں نہیں مانتی ہے؟ کہا حسین مارا گیا میرے عباس کے ہوتے ہوئے۔ بشیر نے ماتم کیا، منہ پیٹ کر کہنے لگا کاش عباس ہوتا، بی بی تیرا عباس بھی مارا گیا۔ کہا کیسے مارا گیا؟ تفصیل بتائی۔ میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کتنے دکھ بھروں دنوں سے گزری ہے، علی کی بیٹی کتنی مصیبتوں سے، اور کیسے جھیل کے زندہ واپس آئیے۔ جب اربعین امام حسین کے لیے کربلا پہنچی ہے نا، زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا ہے عزاداروں رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنے بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی حسین ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ تیری بہن زینب شام سے زندہ واپس آ گئی۔ زینب زندہ واپس آ گئی ہے۔ یا آئی نا مدینے کے سامنے، مدینے کی دیواروں کو دیکھا،
اور رو کر کہا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، او نانے دے شہر زینب نو قبول، زینب کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اب اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے اندر داخل ہو کر یہاں سکونت کر سکے۔ اس لیے جب میں گئی تھی میرے ساتھ میرا عباس تھا، میرا اکبر تھا، میرا حسین تھا، اب جب میں واپس آئی ہوں میرے سارے مارے گئے، کوئی بھی واپس۔ اجرکم اللہ، عزادارو سارے آ گئے نا، جیسے آئے مدینے کے سردار آئے، محمد بن حنفیہ بھی آ گیا ہے، قافلہ آ گیا ہے، ہاں قافلہ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے محمد بن حنفیہ نے کہا میری بہن زینب کہاں ہے؟ بہن زینب کہاں ہے؟ زینب سامنے بیٹھی تھی۔ محمد بن حنفیہ تو پوچھ رہا ہے زینب کہاں ہے؟ کسی نے کھڑے ہو کر کہا کس کا پوچھ رہا ہے؟ کہا اپنی بہن زینب کا پوچھ رہا ہو۔ کہا تو زینب کو نہیں پہچان پایا؟ کہا زینب سامنے آئے تو میں پہچانوں۔ کہا تو سامنے دیکھ، یہ زمین پہ بیٹھی تیری بہن زینب ہے۔ رو کر ماتم کر کے کہنے لگا میں نہیں مانتا یہ علی کی بیٹی زینب۔ جب اس نے کہا نہیں مانتا، علامہ صاحب لکھتے ہیں اٹھی ہے علی کی بیٹی، اپنے بھائی کو گلے لگا کے کہا جس کے بھائی مارے جائے اور جس کے بیٹے مارے جائے اس کو سگے بھائی نہیں پہچان سکتے۔ اور رو کر نانا کی قبر کی طرف دیکھا، رو کر کہا واہ محمد، اور نانا تیرا دین تو بچ گیا، زینب کو بھائی نہیں پہچان پا۔ اجرکم اللہ، ایک اجڑی زینب کا نہیں روئی نہ اپنے بیٹوں کو عزادارو، نہ کربلا میں روئی، نہ شام میں روئی، نہ دوبارہ واپس کربلا میں آئی، نہیں روئی ہے۔ جب بھی کوئی کہتا تھا نہ کیوں نہیں روتی ہے، کہتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں، جو ہم صدقہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ لیکن جب عبداللہ کے گھر واپس پہنچی ہے نا، علی کی بیٹی نے دو جائے نماز مصلے بچھے دیکھے، چھوٹے چھوٹے مصلے پہ دیکھ کر ماتم کیا، رو کر کہا واہ محمد آمانا، او کہاں گئے؟ میں اجڑ کے واپس آ گئی۔ ایک یہاں علامہ صاحب نے جملہ لکھا ہے، مجھے معاف کرو گے عزادارو، جناب عبداللہ باہر سے آئے، علی کی بیٹی گھر میں ایک طرف بیٹھی تھی، جناب عبداللہ نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ کر کہا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تمہاری ماں ہمیشہ یہی کرتی تھی، تم نے اپنی ماں کا طریقہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہاتھ باندھ کر کہنے لگی بابا کیا طریقہ ہے؟ کہا تمہاری ماں جب بھی کوئی سوالی آتا تھا فوراً کچھ نہ کچھ دے کر اس کو روانہ کر دیتی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوالی عورت بیٹھی ہے، تم نے اس کو تاخیر کر دیا کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ کی بیٹیوں نے ماتم کیا، رو کر کہا بابا یہ پہچان، یہ ہماری اجڑی ماں۔ عزادارو اسی زینب کے گھر سے میں یہی کہوں گا تسلسل اتنا لمبا چلا۔ او عزادارو علی کی بیٹی کا اپنا مقدر تھا، او محمد کی بیٹی کا اپنا مقدر تھا۔ زہرا کو کبھی لوگوں نے کربلا میں رلایا ہے، زہرا کو کبھی سامرہ میں رلایا ہے، زہرا کو کبھی مشہد میں رلایا ہے، کبھی بغداد میں رلایا ہے۔ جھکی ہوئی کمر سے ہو سکتا ہے یہاں بھی آ گئی ہو، اور تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور سامرہ میں میرا غریب بیٹا مارا گیا جس کو زہر 28 سال کی جوانی میں دے دی گئی، اور عزادارو تمہارے وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے، یتیمی کی پہلی رات ہے، آپ یہاں رو رہے ہیں، وہ امام جو بابا کا جنازہ بھی نہ اٹھا سکا،
اجرکم اللہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا. آزادارو کیا ہوا؟ جنازہ نہ اٹھاتے کوئی ہمیں دکھ نہیں تھا. جیسے ہی میرے حسن عسکری کی موت کا اعلان ہوا، ارے فوجیں بھیج دی گئی. اندر امام حسن عسکری کے گھر والے. اجرکم اللہ عزادارو، اللہ تمہارا بھلا کرے. میں نے بڑا وقت گزارا ہے وہاں پہ. ہر کوئی سامرہ چلا جاتا ہے، پرسہ دینے کے لیے پورا عراق پہنچتا ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے نا حسن عسکری کا، لوگ دھاڑے مار کر روتے ہیں. اے بارہواں امام، سجاد تو مجبور تھا، اپنے بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا. اے مولا آقا تیری کیا مجبوری ہے؟ آ جاتے بابا کا جنازہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. میرا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی خاص عبادت میں شمار فرما. مجلس کے منتظمین سامعین، یا اللہ ان سے اس عبادت کو قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا اللہ علی مسجد کمیٹی کے اراکین کی اس عبادت کو قبول فرما. دنیا جہان میں جتنے عزادار ہیں میرا اللہ سب کی حفاظت فرما. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت منانے والوں کی اس عبادت کو قبول فرما. میرا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ حاضرین میں سے یا متعلقین میں سے کوئی مریض ہو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے برادر سید پیر عظمت شاہ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. مرزا جاوید حسین صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ محترم صدیقی صاحب اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرا اللہ ہمارے مرحومین پہ رحمات نازل فرما. جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. میرا اللہ ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان امام زمانہ کو تباہ و برباد فرما. ہم سب کا شمار امام کے سپاہیوں میں فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورۃ الفاتحہ.